محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے دروس کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہم رمضان المبارک کی نعمت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں مالا مال کریں۔ حقیقت میں اگر ہم مالا مال ہو رہے ہوں، اللہ تعالی ہمیں کوتاہیوں سے بچائیں اور ان نعمتوں کی اور رمضان کی نعمت کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اللہ کی جو نعمتیں ہمارے اوپر بڑی ہیں اور انسان نعمتوں کے حوالے سے انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ارشاد فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بالضرور تمہیں اور عطا فرماؤں گا، اور زیادہ کروں گا تمہاری نعمت میں، لیکن اگر میرا کفر کرو گے تو میرا عذاب پھر بڑا سخت ہے۔ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ دیکھیں، ہمیں جب رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں ہم اس پہ غور کریں کہ ہمارے اوپر شکر کس قدر واجب ہے اور ہم شکر کتنا ایک کر رہے ہیں۔ دیکھیے، شکر کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ لازم ہے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے اوپر نعمتیں ہیں کتنی ایک، ہمیں یہ تو پتہ ہو، ہمیں نعمتوں کا شعور تو ہو، پھر ہم اس شعور کے بعد پھر ہم نعمتوں کے شکر کرنے کا ہمیں پھر دل بھی کرے گا اور ہمیں پھر جذبہ بھی آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نعمتوں کا شعور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ کاؤنٹ لیس نعمتیں، بلیسنگز ہیں اللہ کے ہمارے اوپر۔ اللہ رب العزت کی ان گنت رحمتیں اور نعمتیں ہمارے اوپر، ہمیں بالکل اس کا شعور تک نہیں ہے کتنی نعمتیں اللہ کی۔ یقین کیجئے کہ اگر ہم صرف یہی سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ کی نعمت جو عطا فرمائی، اس میں کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ ناخن ہے اور ناخن کا جو کاٹنے والا حصہ ہے، ناخن بڑھتا جاتا ہے۔ اچھا، پھر ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کے جوڑ ہیں اور ان کی جو اپنی صحت ہے، ان کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے، ان کے اندر جو قوت و طاقت ہے، یہ تو بظاہر صرف ہمیں ایک ہاتھ نظر آ رہا ہے نا، جلد ہے، ہاتھ ہے، ناخن ہے، لیکن اس کے اندر کتنا خزانہ ہے۔ یہ ناخن کس وجہ سے ہمارا صحت مند ہے۔ ہم صرف ان نعمتوں کو اگر شمار کرنا شروع کر دیں تو ہمارے بس کی بات نہیں ہم ان نعمتوں کو گن سکیں۔ تو ہم باقی بالوں کی نعمت کو گننا شروع کر دیں۔ سر کے حوالے سے ہمارے پاس ناک ہے، اللہ نے سونگھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، ہمیں کان اللہ نے سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور یہ کس قدر، یہ بظاہر جو ایک کان ہے یہی اس کی جسامت ہے، یہی نعمت ہے۔ کیا اس کے اندر کوئی سسٹم نہیں ہے؟ پورا سسٹم ہے اس کے اندر، اور اس نظام میں ذرا سی کوئی تھوڑی سی پریشانی پیدا ہو جائے، ڈسٹربنس آ جائے تو ہمارے سننے کی قوت بھی پرابلم میں آ جاتی ہے اور ہم بے سکون ہو جاتے ہیں۔ ہماری آنکھ میں دیکھیے، آنکھ میں صفائی کے لیے اللہ نے کتنا نظام رکھے ہیں، آنکھ تر رہتی ہے ہمیشہ، اس تری کو ہم حاصل نہیں کر سکتے، اور کیا کیا نعمتیں ہیں، انسان کیا کیا گنوا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم گنوائیں، اگر گننا شروع کریں تو ہم گن نہیں سکتے۔ کاؤنٹ لیس بلیسنگز ہیں اللہ کے ہمارے اوپر۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ شعور ہو، کہ ہم شعور پیدا کریں کہ نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، یقیناً ہیں، اور کس قدر نعمتیں ہیں۔ اور یہ تو جسمانی نعمتیں ہیں، زندگی ہمیں حاصل ہے۔ ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس آدمی نے صبح اس حالت میں کی کہ اس کا جسم سلامت ہے اور وہ گھر میں امن سے ہے، اور اس کو شام تک کا، اس دن تک کا کھانا پینا اور اس کو جو غذا ہے وہ دستیاب ہے، تو گویا کہ اس کو دنیا سمیٹ کے دے دی گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں ایک دن کی اگر زندگی حاصل ہے، امن حاصل ہے اور خوراک حاصل ہے تو یہ بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا سمیٹ کے دے دی گئی۔ ہم تو کتنے عرصے کے لیے جمع پونجی بنا کے بیٹھ کے پھر بھی یہ سوچتے ہیں کہ ابھی کمی ہے، ابھی مزید کیا ہوگا، ہم پھر سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شکر گزاری اصل میں ہے کیا۔ اور پھر دوسری بات کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا، اگر تم شکر کرو گے
تو میں تمہاری نعمت میں ہر صورت میں اضافہ کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, ہر صورت میں اضافہ کروں گا. اللہ اضافہ فرمائیں گے. اچھا, اس میں اللہ نے آپشن نہیں رکھا کہ مرضی نہیں رکھی کہ میری مرضی ہوگی تو میں اضافہ کروں گا, اگر مرضی ہوگی تو میں اضافہ نہیں کروں گا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھا. اس میں اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا. لئن شکرتم لازیدنکم, تاکید کے 3 یہاں اللہ نے تاکیدیں فرمائے. لام لازیدکم لازیدنکم, اور میں تاکید کے نون کے ساتھ اللہ نے فرمایا میں ضرور بھی ضرور تمہارے نعمت میں اضافہ کروں گا. اور زیادہ خود وہ ایک تاکید ہے کہ میں تمہارے نعمتوں میں ضرور اضافہ فرماؤں گا. اچھا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی آپشن نہیں رکھا کہ میری مرضی ہوگی تو کروں گا, نہیں ہوگی تو نہیں کروں گا. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیں, نعمتوں کو شعور کیسے پیدا ہو, اس کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے لکھا. شکر کے حوالے سے, شکر کا جذبہ پیدا کرنا, شکر کا شعور پیدا کرنا. اس میں ہم ایک مثال لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں اس مہینے کی تنخواہ ہمیں مل جاتی ہے, سیلری ملتی ہے, اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ آپ کا شکر, میری سیلری آ گئی, میرا اس مہینے کا خرچہ چل جائے گا, مہینہ سکون سے گزر جائے گا آپ کے فضل سے. جب انسان یہ شکر کرتا ہے, ادھر ایمان تو یہ ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اس کے نعمت میں اضافہ ہوگا. تو پھر کیا ہماری سیلری میں اضافہ ہو جائے گا اگلے مہینے؟ اس نعمت میں شکر کے بدلے میں اضافے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یقیناً لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ برکت ہوتی ہے اور تھوڑے پیسے سے زیادہ کام نکل جاتا ہے, سکون رہتا ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اضافے کا مطلب یہ ہے. لیکن ایک چیز نکتے کی جو ہم نہیں سمجھتے وہ دیکھیے گا. اس کی مثال ہم اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ اگر دن کا کھانا ہم نے کھایا, دن کا کھانا کھا کے ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا, الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین, یہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دن کے کھانے کے میں نے شکر ادا کیا تو اللہ نے اپنی نعمت میں اضافہ فرمانا ہے اب, چونکہ اس نے تو فرما دیا میں نے نعمت میں اضافہ ضرور کروں گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رات کو میں دن سے زیادہ روٹی کھاؤں گا, یا دن کو جو کھانا کھایا تھا رات کو اس سے اعلیٰ کھانا کھاؤں گا؟ اضافہ کیسے ہوگا, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم اسی جگہ پہ ایک غلطی کرتے ہیں کہ ہم اضافہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ دن کو جو ملا تھا رات کو اس سے زیادہ ملے, دن کو جو ملا تھا رات کو اس سے اعلیٰ ملے اور عمدہ ملے. اس مہینے جو تنخواہ ملی تھی اگلے مہینے اس سے زیادہ ملے تو یہی اضافہ ہوگا. تنخواہ میں اضافہ ہوتا جائے اور ہماری آمدن میں اضافہ ہوتا جائے, یہی اضافہ ہے. یہی غلطی ہے ہماری. دیکھیے, نعمت میں اضافہ فقط یہی نہیں کہ نعمت کی جو مقدار ہے وہ بڑھ جائے, یہی نہیں ہے کہ اس وقت جو تھی اگلی دفعہ اس سے زیادہ ملے گی, بلکہ جو نعمت ہمیں مسلسل ملتی رہتی ہے, اس مہینے جو نعمت ملی تھی اس کا ہمیں یہ ثواب ملے گا اور اس سے ہمیں یہ فائد ملیں گے. اگلے مہینے جو نعمت ملی تو کوئی ہمارے اوپر, اللہ کے اوپر لازم تو نہیں تھا کہ وہ نعمت پھر ہمیں اللہ عطا فرمائے. اس نے دوبارہ ہمیں اگلے مہینے نعمت عطا فرمائی. یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا رحم ہے. ہمیں دیکھیے کہ یہ جو ہم اس مہینے جو ہمیں تنخواہ ملی تھی اگلے مہینے ہمیں تنخواہ دوبارہ پھر ملی نا, یہ اضافہ ہے نعمت میں. پھر بار بار ہر مہینے تنخواہ ہمیں ملتی جائے گی, یہ نعمت میں اضافہ ہے. نعمت میں تسلسل کو ہم اضافہ نہیں سمجھتے. دن کا کھانا ہم نے کھایا, رات کو پھر اللہ کے فضل سے کھائیں گے, یہ پھر کھا لینا بھی تسلسل ہے نعمت کا, یہ بھی اضافہ ہے. دن کو جو کھا لی تھی تو کھا لی تھی, ختم ہو گئی, اس میں کیا اضافہ ہوگا؟ اس میں اب رات کا جو کھانا ہم کھائیں گے یہ ہو سکتا ہے دن کی سے مقدار تھوڑی ہو, لیکن ہماری صحت ٹھیک ہے, ہمارا معدہ ٹھیک ہے, ہم بیمار نہیں ہوئے, ہماری زندگی برقرار ہے, نعمت ہم استعمال کر رہے ہیں, تو یہ نعمت میں اضافہ ہے. اس لیے یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ نعمت ہے کیا اور ہمیں نعمت میں اضافہ ہوتا کیسے ہے. جب ہمیں نعمت میں اضافے کا شعور ہوگا کہ اللہ ہمیں نعمت اور بھی عطا فرماتے, بار بار عطا فرما رہے ہیں, تو پھر ہم شکر ادا کریں گے. پھر ہمارے دل میں ایک پیدا ہوگا, شوق پیدا ہوگا کہ واقعتاً یقیناً ایک مسلمان ہونے کے ناطے شکر تو کیا جاتا ہے, لیکن جس جذبے اور شعور کے ساتھ شکر اگر کرے آدمی تو اس کی کوئی اور ہی بات ہے. تو اس لیے ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ہمارے اوپر اس انداز سے ہیں کہ
ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ نعمت پہ شکر تب ممکن ہوگا جب ہمیں پتہ ہو ساری نعمتوں کا۔ ہمیں تو ساری نعمتوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ہیں، تو ہم شکر کیسے ادا کریں گے؟ اس لیے جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان پہ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جو واضح ہیں، تاکہ ہم ناشکرے نہ رہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار بندوں کو شکوہ کیا ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے ہی ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ اور دوسری ایک اور اہم بات یہ کہ ایک حدیث ہے لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس آدمی نے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، وہ آدمی کے جو لوگوں کو ان کی نیکیوں پر، اپنے ساتھ اچھائیوں پر لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا۔ تو ہم جو شکر کرنے کا جو ہماری عادت نہیں ہے اگر، تو پھر اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے محسنین کا، اپنے ساتھ نیکی کرنے والے، اپنے ساتھ اچھائی کرنے والوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ تو ہمیں قدم قدم پر بار بار ہمیں اپنے ساتھیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے ساتھ نیکیاں کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بے شک گھر میں ہوں، گھر میں بہن بھائی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں کسی کام پر، والدین کا شکریہ ادا کریں، والدین اولاد کا شکریہ ادا کریں، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، دوسروں کا شکریہ ادا کریں۔ اس سے انسان کے اندر جو شکر کی جو کیفیت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس توفیق میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان پھر بار بار شکر ادا کر کے اللہ کے حضور پھر ایک شکر گزار بندہ بننے کی ایک حیثیت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور اپنی نعمتوں کا شعور عطا فرمائے اور ان پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔